مضبوطی سے پکڑ لو۔ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پہ وہی کو مضبوطی سے تھام لو، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اے محبوب علیہ السلام، آپ وہی کو مضبوطی سے فاستمسک ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما فاستمسک، مضبوطی کے ساتھ وہی پر قائم ہو جاؤ، وہی پر ڈٹ جاؤ، وہی کے ساتھ جڑے رہو، وہی سے تعلق اپنا قائم کر لو۔ انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر۔ انتہائی قابل غور بات، اس آیت کی مخاطب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کون رہا ہے؟ اللہ۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ وہی پر ڈٹ جائیں، وہی پر قائم ہو جائیں، آپ صراط مستقیم پر۔ پھر ذرا غور کریں، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو وہی پر قائم ہو جائیں، وہی کو پکڑ لیں، وہی سے اپنا تعلق تمسک قائم کر لیں، تو آپ صراط مستقیم پر۔ ساری کائنات کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر کیوں ہے؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، کہ آپ وہی پر ڈٹ جائیں، وہی پر قائم ہو جائیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ صراط مستقیم پر ہیں، اور یقیناً ہے، اور کیوں ہے کہ وہی پر ہے، کرتے بھی کچھ نہیں جب تک وہی پر۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کچھ نہیں کرتا جب تک میری طرف وہی نہ آئے۔ یہ سارا کچھ کرتے ہیں بغیر وہی۔ تو جو ہے تھوڑا تھوڑا لیٹے ہو گئے، کوئی ماحول شور بنائی فضا میں، میں پوری نیت نے خلوص ڈالا ہے، اسی میں نکلا ہے۔ جب میں پورے موڑ ڈالا ہے تو بیٹے تو کیا لاؤں گا ڈگی کے ہاتھ میں جی لمبی چوڑی کو چھوڑ ضرورت ہی نہیں ہے، میں ساری رات میں تمہاروں بٹھانے نہ آپ بیٹھنے۔ اختصار کا فاستمسک بالذی اوحی الیک، محبوب آپ وہی پر جم جائیے، وہی پر ڈٹ جائیے، وہی پر قائم ہو جائیے، آپ صراط مستقیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وہی پر قائم ہوں گے تو آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور کون ہے رب کی زمین پر جو وہی کو چھوڑے اور کہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں؟ اور پھر کون ہو سکتا ہے؟ جن کے بارے میں قسم اٹھائی کس بات کی؟ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین کا معنی کیا ہے؟ یاسین کیا معنی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین حروف مقطعات، یا الگ ہے، سین الگ ہے، نیکیاں کتنی ہیں؟ 20۔ معنی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اللہ نے کسی کو اس کا معنی بتایا ہی نہیں۔ اور یہ حروف رسول اللہ کی نبوت کی دلیل و تصدیق ہے کہ پیغمبر وحی کے بغیر نہ کچھ کہتے ہیں، نہ کچھ بولتے
ہیں، اگر کہتے ہوتے ترجمہ معنی مفہوم اپنی مرضی سے فرماتے ہوتے، یاسین کا معنی بتلا جاتے، نہیں بتلایا۔ کیوں نہیں بتلایا؟ کہ وہی آئی نہیں، مصطفیٰ بولے یاسین۔ معنی کون جانتا ہے؟ کوئی یاسین وہی جی، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کیا پیغام دیا کہ یہ دونوں نام کس کے ہیں؟ رسول اللہ۔ وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کیوں اللہ پر جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں رسول اللہ پر جھوٹ بولتے ہو؟ رسول اللہ کے سارے نام حق ہیں، جو قرآن بیان کرے، جو مصطفیٰ کی حدیث بیان کرے۔ رسول اللہ کے یاسین اور طٰہٰ یہ دو حضور کے نام نہیں ہے، کسی نے بیان نہیں کیا۔ حضور کے نام یہ تھوڑے، کیوں اپنی طرف سے ہم بیان کریں؟ تم پر وہی آئیے۔ رسول اللہ کے نام کتنے پیارے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میں مائی ہوں، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ نام وہ حق ہے جو مصطفیٰ نے خود بیان کیے۔ یاسین کس کا نام ہے؟ میرا رب جانتا ہے۔ طٰہٰ کس کا نام ہے؟ میرا رب جانتا ہے۔ طٰہٰ کا معنی کیا ہے؟ رب جانتا ہے۔ یاسین کا معنی کیا ہے؟ رب جانتا ہے۔ حامیم کا معنی، الف لام میم کا معنی، الف لام میم را کا معنی، کاف ہا یا عین صاد کا معنی بولو کون جانتا ہے؟ کاف کا معنی، کاف ہا یا عین صاد، اس کا معنی کیا ہے؟ کاف کا معنی کربلا، ہا کا معنی ہلاکت ہے، یا کا معنی یزید ہے، صاد کا معنی صبر ہے، کاف ہا یا عین صاد، عین سے مراد علی ہے، صاد سے مراد علی کی آل کا صبر ہے۔ مندہ صبر مزہ آیا معنی کر یہ معنی وارث ہے یا نہیں وارث ہے؟ کاف کا معنی کربلا، ہا کا معنی ہلاکت، یزید یا کا معنی یزید۔ یہ معنی قبول نہیں نا، تو پھر یاسین کا معنی بھی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ طٰہٰ کا معنی بھی رب جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نہیں بولتے جب تک وحی نہیں آتی، نہیں کچھ بیان کرتے جب تک وحی نہیں آتی۔ فرمایا محبوب آپ صراط مستقیم پر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک فرمایا قسم ہے اس قرآن حکمت والے کی، قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول بھی ہیں اور آپ صراط مستقیم پر بھی ہیں۔ تعین ہو گیا کہ صراط مستقیم پر یقیناً کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بہام، کوئی اشکال، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں رہا۔ کم از کم بندے دا ایمان تو ہونا چاہیے جہدے بارے یقین ہوئے کہ وہ خود صراط مستقیم پر ہے۔ یہ مقام صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا امام یختی بھی ہے، اسی بھی ہے۔ ہمارا امام غلطی بھی کر سکتا ہے اور ٹھیک بھی کہہ سکتا ہے، اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے، کرام ہی تھے اور بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ پتہ کیا لکھا ہے؟ ہمارا مذہب ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے مخالف کا مذہب غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ کیسی پیاری بات ہے، اتنی سونی بات شاید ہو سکے تو بڑی سونی نہ ہو۔ فقہاء کرام کیا لکھتے ہیں کہ ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے۔
ساڑھے مخالف کا مسئلہ غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اور سن لیجیے ہمیں یقین ہے جس طرح صحیح البخاری کی صحت پر کوئی شک نہیں، اسی طرح مسلک اہل حدیث کی حقانیت میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا ٹھیک بھی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. نہیں، قرآن غلطی سے پاک ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی غلطی سے پاک ہے، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ مصطفیٰ. لہذا اس طرح کرو کہ جمعے والے دن جمعہ بھی پڑھ لو، جمعے تو بعد 12 رکعت زور بھی پڑھ لو. جمعے دیاں 2 تے زور دیاں 12 تے کل کی ہو گئی 14 زہر احتیاطی پڑھ لو. اس کو کہتے ہیں زہر احتیاطی. کیا معنی؟ کہ یہاں جمعے کی شرائط نہیں ہے، اس پنڈ میں اس بستی میں جو فقہا نے شرائط لکھی ہے وہ شرائط نہیں ہے جمعے کی، یہاں جمعہ نہیں ہوتا. لہذا جمعہ بھی پڑھ لو زور بھی پڑھ لو. اللہ کی مرضی جمعہ قبول کر لوے، جی جمعہ نہ کرے تو پھر زور کر لوے، جی زور نہ کرے تو پھر جمعہ کر لوے. یا اللہ زور کر لے، جی زور نہیں تو جمعہ کر، یا اللہ جی جمعہ نہیں تو زور کر، جی زور نہیں یا اللہ پھر جمعہ کر لے. تو پڑی جانا تیری مرضی، جو تم مرضی کرے. جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا جمعہ ہوا بھی ہے یا نہیں، وہ کیا جانے دین کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کیا ہوتا ہے. ہمیں شک شبہ نہیں ہے، ہم یقین کی نعمت پہ کھڑے ہیں. اور یہ بات یاد رکھ لو، جب اہل حدیث نماز پڑھتا ہے اور دوسرا نماز پڑھتے ہیں فرق ہے. جب دوسرا نماز پڑھتا ہے اس کا ذہن ہوتا ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ وہی نماز ہے جو رسول اللہ کے سینے پہ مدینے میں نازل ہوئی تھی، یہ وہی نماز ہے جو اللہ نے رسول اللہ پر نازل کی تھی، یہ وہی طریقہ ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی. کسی کو یقین کی نعمت حاصل ہی نہیں ہے رب کی زمین پر سوائے اہل حدیث کی. ہمیں یقین ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. جنہوں گھر یقین ہوئے بات ابا میں رہا یہ نبی کری ہے بیٹا سکول جی مدد تو ہو سکتا کوئی اور ہو سکتا ہے یہ نہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے یہی ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. جس کو باپ کے بارے میں یقین نہیں ہے اس کو مذہب کے بارے میں یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے صبح نکاح ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے نکاح آج نہیں پڑھایا دوبارہ ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے نکاح نہ ہو سکتا ہے نکاح ہو. تبھی تو بزرگوں نے لکھا ہے بزرگانہ نکاح پڑھا ہو سکتا ہے کوئی سویرے کوئی ہے جو ملاقات جو نکاح بیٹھا ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہو، لہذا شام کو پھر نکاح صبح پھر نکاح مولوی تو روزانہ نکاح. یہ کیا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. وہ یہی ہے صحیح البخاری جس پر یقین ہے، یہی قرآن ہے جس پر یقین ہے کہ یہ لا ریب فیہ ہے. پیغمبر علیہ السلام کیوں صراط مستقیم پر ہے؟ رب نے گارنٹی دی ہے کہ انک علی صراط مستقیم، میرے محبوب آپ صراط مستقیم پر ہے. لیکن ایک نصیحت ایک حکم ہے یا اللہ، وہ کون سا؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک. وہی سے قائم رہنا، بس وہی کو نہیں چھوڑنا. نبی علیہ السلام نے وہی کو پھر نہیں چھوڑا. جو کیا وہ بھی وہی اور جو فرمایا وہ بھی جو کیا ان اتبع الا ما یوحی الی، اور جو فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محبوب کچھ بولتے ہی نہیں جب تک وہی نہ ہے. جب رسول اللہ وہی کے پابند ہیں، اور کون ہے رب کی زمین پر جو وہی کو چھوڑے اور کہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں؟ تم اس لیے صراط مستقیم پر نہیں ہو کہ تم وہی پر قائم نہیں. ہم اس لیے صراط مستقیم پر ہے کہ اہل حدیث آج تک اللہ کی وحی پر قائم ہے.
ہم کچھ کرتے ہی نہیں جب تک وہی میں دلیل نہ ہو، ہم کچھ کہتے ہی نہیں جب تک وہی میں دلیل نہ ہو، وہی پڑھتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں، تم پہلے بیان کرتے ہو پھر وہی تلاش کرتے ہو، مل جائے تو ٹھیک نہ ملے تو عرض کیا ہے؟ یہ فرق ہے مسلک اہل حدیث اور دیگر گروہوں میں، وہ پہلے عمل کرتے ہیں پھر دلیل تلاش کرتے ہیں، مل جائے تو ٹھیک نہ ملے تو عرض کیا ہے؟ ہم اس وقت تک عمل کرتے ہی نہیں جب تک دلیل موجود نہ ہو، پہلے دلیل ہے، پہلے علم ہے، پھر عمل ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں یہی عقیدہ بیان کی ہے کہ پہلے علم ہے بعد میں عمل۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، عمل صحیح تب ہو سکتا ہے جب علم صحیح ہو، اور علم صحیح سے مراد قرآن کا علم ہے، مصطفیٰ کی حدیث کا علم۔ اور اگر قرآن حدیث کی علم نہ ہو تو پھر حالت کیفیت کیا ہے؟ وہ اللہ کی پناہ ہوتے ہیں۔ اگر بندے نے زکوٰۃ دینی ہو، کدھر جا رہے پہلے نے زکوٰۃ نہیں لینے پائے، بندے نے زکوٰۃ نہ دینی ہو، موسم آ جائے زکوٰۃ اور موسم آیا کھڑا ہے، موسم آ جائے زکوٰۃ کا اور زکوٰۃ نہ دینی ہو، جان چھڑانی ہو، رب تعالیٰ کو بھی راضی رکھنا ہو، زکوٰۃ بھی نہ دینی ہو، زکوٰۃ فرض بھی ہو جائے تو نہ دینی ہو، پھر جدوں تھوڑے مال سال ہونے لگے اس کو پہلے ایک دن پہلے سارا مال اپنی بیوی دے دو کہ آج تو بعد جیڑا میرا مال ہے کدھر جی جیڑا میرا مال ہے حجاج صاحب لے آؤ، حجاج صاحب بھی آ رہے ہیں، ترشید علامات ترشید حجاج صاحب وہ بھی آئے گی، نسل جیڑا جیڑا اور چاہیے خدیم ساری رات لے آئے حجاج صاحب کو، انشاءاللہ ان کا بھی بیان کروائیں گے۔ امیر پنجاب مرکزی جمعیت ہے علامات ترشید حجاج صاحب تشریف لائے۔ چلو تو صحیح کرنا ہے جی، کل آپ پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو، آج بیوی کو لگ لینا میرا سارا مال تیرا ہے، تھوڑے تو زکوٰۃ نہیں کیونکہ تھوڑے کو دے ختم جو ہوتے ہیں، بیوی تو زکوٰۃ نہیں کیونکہ ان کا مال وہ سال ہی جو ہے تم داج لگے، تو جب اگلا سال آوے 2 دن رہتے ہو، بیوی تو ہم کو لا رہے کہ میرا سارا مال تیرا، بیوی تو زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ مال نہیں، تھوڑے تو اونج نہیں، تھوڑے تو سال نہیں پورا ہوئے، تیجا سال آ جائے تو بیوی دے دو، چوتھا سال آ جائے بیوی تو ہنو دے دو۔ یا اللہ تیری رحمت سے ایسے سارے ہیل سے بچا کے محمد کی سنت بخشی ہے، ہم نے ایسے ہتھکنڈے کیے ہی نہیں ہے۔ حیران کی کا امر یہ حیران کن امر یہ ہے کہ اس کے بعد بھی تم انہی لوگوں سے وابستہ ہو، اپنا ایمان محفوظ ہے، نہ حدیث نہ سنت نہ طریقہ نہ نماز نہ روزہ، کوئی ایک مسئلہ محفوظ نہیں رہا، ان کی جناب رائے اور کیا اس میں داخل ہوا، حدیث کو چھوڑا گیا، حدیث کو رد کیا گیا، اور آج تک آل حدیث کے عقیدے اور عمل میں کسی بات کو ہم نے اضافہ نہیں ہونے دیا۔ آج بھی کہتے ہیں واللہ لا عزیز ولا ھذا ولا انقص، تیری ذات کی قسم ہے نہ ہم نے آج تک دین میں کمی کی ہے نہ دین میں اضافہ کیا ہے۔ اگر لوگوں نے نہیں چھوڑا لوگ کیا تو یہ ہے زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے پکی ہو جائے نہ دے اس کو بھی بچنا ہوئے، پھر پتہ کی طریقہ ہے، پھر اس طرح کرو اپنا سارا مال زکوٰۃ سے بچنے کے شرعی طریقے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے شرعی واردات ہے، پتہ پھر کیا کرنا ہے، پھر اس طرح کریں کہ اپنا سارا مال جتنے پیسے زکوٰۃ دے بن لکھ بنتا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ جتنا زکوٰۃ جتنا سونا زکوٰۃ کا بنتا ہے زکوٰۃ کا مال نصاب نو پہنچے، جتنی زکوٰۃ بچی ہے سارے لے کے سارے پیسے لے کے جتنی زکوٰۃ نکلی ہے سارے پیسے لے کے مٹکے پا دو، مٹکے پا کے اتنے 5-10 کلو دانے میں پا پیسے سونا تھلے تے دانے لے کے اپنے گھر تو باہر نکلو، اگوں آ رہے ہوئے غریب کوئی مسکین انہوں کہو اے میری زکوٰۃ ہے، تو غریب ہے تو مسکین ہے، اے میری ساری زکوٰۃ ایہی بڑی ہے تو لے جا۔ انہیں جب زکوٰۃ تو دانے کا مٹکا ہے کیا انہیں کی سمجھا کہ یہ نے دانے کے نہ دیں 1000 دیں گے 800 دیں گے،
جدوں دے حوالے کو کر دیتا ہے مٹکا لے کے غریب گھر نو ٹریا پھر پچھو آواز دے ہو یار ایویں دانے باہر چکی رہے گا انہوں تو بیچنے ہی ہے تو میں نے بیچ دے انہیں کنے ہوگا 5,000 ہو سکا باہر بکنا 800 دا یہ دینا 5,000 دا لو پیسے من کی جوڑے مٹکا دانے دے چکڑ ہو سکا سارا مٹکا میرا ہو سکا سارا تیرا ہو سکا لے جا 5,000 پوری 3 لاکھ زکات سارا کے رکھ ادا ہو گئی تو غریب کو مول نہیں فاستمسک بالذی اوحی الیک وہی پر ڈٹ جائیے وہی کا مطالبہ کیجئے جو کوئی بیان کرے اس سے پوچھئے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر پوچھئے دلیل کے ساتھ پوچھئے کہ اہل علم اہل ذکر ہے قرآن و حدیث والو قرآن و سنت جاننے والو مجھے مسئلہ بتائیے حدیث سے بتانا وہی سے بتانا اپنی پاس سے مسئلہ نہیں بتانا گھڑ کے مسئلہ نہیں بتانا وہی سے جس دن وہی پر تم لگ گئے اور وہی کی دلیل کا مطالبہ کیا سمجھو وہ مسئلہ کہ اہل حدیث کے غلبے کا پہلا دن ہو ہر بندے سے پوچھے دلیل دے وہی سے دلیل دے قرآن سے دلیل دے حدیث سے دلیل دے یہ دو وہی ہے ان سے دلیل دے وہی کے بغیر جب رسول اللہ نہیں بولتے تم کون ہو بولتے ہو 15 دن یا 18 دن وہی بند ہو گئی تھی رسول اللہ نے جواب نہیں دیا تمہاری شان میں کمی آتی ہے بیڑا غرق ہوتا ہوتا ہے جب مسئلہ مولوی کو پوچھو تے آتا ہے علم میں تو نہیں ہے لیکن چلو بتلاتا ہوں پھر کیا بتلائے گا یہ کہہ دینا لا ادری بہت بڑا علم ہے کہ میں نہیں جانتا اس مسئلے کو میں نہیں جانتا کوئی مسئلہ یہ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کہنا آسان ہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا لیکن اللہ کے سامنے بغیر علم کے فتویٰ دینے کا جواب دینا مشکل ہے یہاں یہ کہہ دو میں نہیں جانتا میرے علم میں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں پوچھ کے بتا دوں گا علماء سے پوچھو اہل علم سے پوچھو لیکن شرط یہ لگاؤ کہ قرآن سے حدیث سے دین سے دلیل سے رات کو بھی ہم ایک جگہ پہ اکٹھے تھے ایک مسجد کا مسئلہ تھا سارے مسئلے کو علماء تھے اس گاؤں میں مسجد نہیں ہے وہ جو وہاں مسجد میں زیادہ گاؤں میں مرزائی ہے زیادہ مرزائی ہے باقی سارے مسلمانوں کی مساجد بھی ہیں جتنے مسلمانوں کی شرکیہ صاحب کی مساجد ہے مرزائیوں کی بھی بات بتائے ہیں اور حدیث کی مسجد نہیں ہے تو وہاں بننے لگی مرزائیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی مسجد حدیث کی بننے لگی مرزائیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی انہوں نے روکا ٹوکا انہوں نے کہا تھوڑی مسجد نہیں بن گئی مرزائیوں کے 2 بات سامنے پڑھ گئے تھوڑی نہیں بن گئی ہم چلے گئے اس کے پاس حضرت صاحب کے پاس بھائی یار بننے نے آپ کیوں کہتے ہیں سارے کے سارے علماء نے ساتھ اس نے کہا بنایا میں کوئی اعتراض نہیں لیکن شرط ہے شرط کیا ہے کسی کو یہ حدیث نہیں بنائی بنائے مسجد مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ باہر نکل کے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہوتی نماز فاتح کے بغیر نہیں ہوتی نماز فاتح کے بغیر یہ بات چند ہوتے ہیں 4 حدیث ہے 5 باہر نکلتے ہیں نہیں ہوتی تیری نماز نہیں ہوتی تیری نماز اے میرا مرید بیٹھا ہے پہلے میرا مرید تھا اب یہ مجھے چھوڑ گیا مہینہ 1.5 ہو گیا میں نے اس نے کہا نہیں ہوتی فاتح بغیر نماز میں نے سمجھایا تیریاں پچھلیاں کدے گئی مطلب پچھلیاں ضائع ہو گئی اور ساکے ہون وقت تو سی 10 روپے ساڑیاں پچھلیاں ساڑیاں تے گئیاں تے ایلی تے 2-4 اور ہو گئے میں کہا ذرا دے تے پھر اللہ نے مصیبت آئی یہ تو اللہ کی طرف سے آ گئی ہے جمود جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے لیکن یہ تو لوگ کہیں گے کہ نہیں ہوتی فاتحہ بغیر اونچی بولو فاتحہ بغیر نہیں ہوتی کہنے لگے جی میرے کو نا ساڑی تبلیغ میں ساڑی جیسے لوگوں کو جوڑ کے مسجد میں لاتے ہیں نماز پڑھو تو یہ جنہوں میں اتنا تیری نہیں
لوگوں مسجد میں آنے دو، جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ عمل بھی رسول اللہ سے سیکھا ہے آپ نے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرما. صحابہ اکرام نماز پڑھ کے محبوب علیہ السلام نے محفل پاک اندر تشریف فرما ہوئے. ایک شخص آیا ہے مشبوق ہے، نمازوں رہ گیا، جماعتوں رہ گیا، آیا مسجد نبوی داخل ہویا ہے، وضو انہیں بنایا ہویا ہے، مسجد داخل ہویا ہے. داخل ہو کے انہیں نماز پڑھی ہے مسجد نبی دے نوکر اندر کونے اندر نماز پڑھ کے محبوب دی محفل جا کے سلام پیش کیتا ہے. سلام پیش کر کے بیٹھے ہے. رسول اللہ نے فرمایا تیری نہیں ہوئی، تیری نہیں ہوئی. حضور چاہیے سی نا فرماندے چلو کوئی آ گیا، چلو یہ بھی پڑھ رہی ہے، ٹھیک پڑھ رہی ہے. فرما تیری مسجد جیڑا آندا انہوں تسی آندھو تیری نہیں ہوئی. میں کہا حضور کو سیکھیا ہے. حضور فرماتے نے تیری نماز ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نو فاتحہ ترجمان دے باب لے آندا ہے کہ وجوب القراءۃ، جتے باب لے آندا ہے نا وجوب قراءت کا، کہ قراءت امام کے لیے، مقتدی کے لیے، سب کے لیے کہ فاتحہ واجب ہے، فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اسی باب میں یہ حدیث لائے کہ اس ویلے بھی یہ حضور اے ہی فرماتے سن جڑا فاتحہ نے پڑھے تیری نہیں ہوئی. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اور پھر گیا واپس نماز پڑھا ہے دوبارہ. نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ پھر حاضر ہوا، پھر سلام پیش کیتا ہے. پھر کی پیش کیتا ہے؟ سلام. اتھوں نہیں اتھے جا کے توڑ حضور دی مجلس پاک. ایک ہوتا ہے اتھوں سلام بھیجنا، ایک ہوتا ہے توڑ مدینے بھیجنا، ایک ہے وفات پاک تو بعد بھیجنا، ایک ہے حضور کی زندگی سامنے سلام کہنا. جب تک نماز ٹھیک نہ ہوئے حضور نہیں بیٹھ دے بھائی 7 باری سلام پڑھی. نماز ٹھیک ہوگی تو حضور بیٹھنے دیں گے. ساری نماز تو نہیں ہے، درود تے پڑھنا، میں درود حضور قبول نہیں نہ فرماتے. فرماتے جا تو پہلے نماز پڑھ چھوڑ سلام تو ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وہ سلام کہتا تھا، حضور فرماتے نماز پڑھ. جب تک نماز نہیں، میں یہاں کے سلام کو کہتا ہے میری خدمت ہے نماز پڑھ. آیا محبوب کی نماز سکھلا دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اندر سی ہو پڑھی جتو خطا غلطی ہے نماز سمجھا دو. پھر نبی علیہ السلام نے وضو تو سمجھائیے، پہلے وضو اچھے طریقے نال کر، پھر نماز پڑھ. پھر نماز دے اندر اعتدال اطمینان ہوئے نماز اندر. نبی علیہ السلام نے سکھا کے پھر جناب فاتحہ پڑھ قرات کر پورا طریقہ نبی علیہ السلام نے نماز دا سمجھایا. نبی علیہ السلام دسنا چاہتے فرمانا کی چاہتے ہیں کہ لوگوں جب تک وہی نہ جڑے رہو گے سلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اسے دی قبول ہے جی میں نماز فرض ہے، میں طریقہ رسول بھی فرض ہے. اے نہیں ہو سکتا کہ نماز دے فرض ہوئے تے مرضی اپنی ہوئے. نہیں، طریقہ نماز دا بھی فرض ہے. جی میں نماز فرض ہے اومیں طریقہ رسول بھی نماز اندر فرض ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی. ہر عمل اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، تیجے بندن تسا روزہ رکھنا ہے. تو سمجھ آئی؟ روزہ رکھ لیا، روزے تو بعد ایک روٹی کا ٹکڑا لیا، روٹی کا ٹکڑا بنیا، دھاگا بن کے انہوں اندر گزاریا ہے. وہ چلا گیا میدے اندر تے دھاگا ہاتھ اندر. روٹی کا ٹکڑا اس کا بنیا ہوا دھاگا تھوڑے ہاتھ ہے، روٹی کا ٹکڑا اندر. 40 بندے بیٹھ جو ہے ہوں 500 مولوی اکٹھا ہو گیا. پر روزہ ٹوٹیا یا نہیں ٹوٹیا؟ ادھر سے باس ہونی کئی مہینے، پر روزہ ٹوٹیا یا نہیں ٹوٹیا؟ 500 مولوی آدھر جی ساڑھے بزرگ نہ ہوا نہ مسئلہ کہ میں سمجھ آ گیا. میں کہہ رہا بھی ہے روٹی کا ٹکڑا ادھر بنیا دھاگا ہاتھ سے، روٹی کا ٹکڑا اندر. روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹیا؟
500 علماء کرام تشریف فرمائیں. پاس ہو رہی روزہ ٹوٹیا یا نہیں ٹوٹیا. 250 فرمان لگے روزہ ٹوٹ گیا ہے. 250 نے فرمایا نہیں ٹوٹیا. بھائی کیوں ٹوٹیا ہے؟ انہیں کہ روٹی کا ٹکڑا اندر میدے چلا گیا ہے لہذا روزہ ٹوٹ گیا ہے. 250 علماء نے فرمایا نہیں ٹوٹیا کیونکہ دھاگا ہاتھ جو مطلب پیچھا کھینچ لے تو روٹی کا ٹکڑا باہر آ جائے. روزہ نہیں ٹوٹیا. آدھے فرماتے ٹوٹ گیا, آدھے فرماتے نہیں ٹوٹیا. کیا ضرورت تھی ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ الیوم اکملت لکم. جڑی یہ چیزاں پیش نہ دی انہیں میں گڑ گڑ کے امت نو مشکلات اندر پہ جانا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تیجے بندے نے انڈا کھا لیا ہے, انڈا کھا لیا, روزہ ٹوٹیا ہے. 7 انڈا توڑ کے نہیں, فرائی کر کے, ابال کے نہیں, ابال کر کے نہیں, دوسرا آملیٹ آ گیا, وہ بھی 7 کا انڈا کھا لیا. میں کوئی مولوی پوچھا بس 7 کا انڈا بندہ کیویں کھا سکتا ہے؟ جڑی یار تانوں ظاہر دی سر تھوڑا علم ہوندا ہے, سدی ساڈے بزرگاں دا علم ہوندا کیا ہے؟ انہاں تھانوں کڈیا ہوندا تے تسی نہیں پہنچدے. انڈا کبوتری دا بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا جہا ہوتا ہے, وہ تو بندہ کھا سکتا ہے نا, بیٹھی کھا سکتا ہے. ہن بزرگ پہ گئے بھائی سو روزہ ٹوٹیا ہے یا نہیں ٹوٹیا؟ انڈا جو کھا لیا ثابت اندر چلا گیا میدے اندر, روزہ ٹوٹیا یا نہیں ٹوٹیا؟ کہنے لگے انتظار کرو, انتظار کرو اس انڈے دے نکلن دا. جے انڈا اندر ٹوٹ گیا ہے تو روزہ یہ اجے بھی تسی اتنے ہی بیٹھے ہو تو پھر تھوڑا ہی ہو. ساری ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو مطلب کہ حدیث میں آ جاؤ. سیدھی سادی بات ہے, یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کی حدیث ہے. انڈا ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹیا؟ جے صحیح سلامت انڈا نکل آیا خارج ہوا. الحمدللہ الذی اگر عافیت ملی اور انڈا صحیح سلامت باہر آ گیا, روزہ نہیں ٹوٹا. کیوں؟ وہ خوراک کا جزو بدن تو بنا نہیں, لہذا روزہ نہیں ٹوٹا. اور اگر اندر انڈا ٹوٹ گیا تو وہ خوراک بن گیا, لہذا روزہ ٹوٹ گیا. یہ انڈے کا انتظار ہو رہا ہے. فاستم شاکر صاحب آگے نیکی دن اندر ہی رہا تو چوچا ملتا ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک. ساری رات ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو, پھر بھی اس ہدایت پر رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جس نے ہدایت بخشی ہے, فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے قریش مکہ آئے, سوالات لے کے آئے, اور بڑے مشکل سوالات لے کے آئے, بڑے تاریخی نوعیت سوالات لے کے آئے. 12 سوال سپیشل منگوائے اہل علم کو, یہود و نصارہ کو. اینج دے سوالات 10 اسی پیغمبر علیہ السلام کو پوچھئے, وہ جواب نہ دے سکن دے ازی تماشا لگائیے. نعوذ باللہ وہ سوالات 12 منگوائے. ہمارے لیے بھی سوالات سپیشل سوال کوئی جائے مولوی بات ہے. مولوی پسان لی سوال نہیں ہوگا, نیت اپنی ٹھیک کر لو. سوال صرف پوچھنے اور ہدایت جہاں جاؤ جا رہے دھرنا کیسا کر ہو گیا, زرداری صاحب فارغ ہو گیا, دھرنا بھی فارغ ہو گیا. دعا کرو اللہ سارا ہدایت نصیب فرمائے. مولا خود رحمان صاحب کا بہت اچھا میں کہوں تسی کو انڈا دا مسئلہ حل کرو,
ڈرنا دننا تے کوئی نہیں انڈا پر چوچا دینا یا نہیں فاستمسک بالذی اوحی الیک سوالات آئے سپیشل تاریخی نوعیت سوالات آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوالات ہیں ہمارے بنی اسرائیل کس طرح یہ تو کنعان اندر رہندے سن مصر اندر کے میں آئے سورہ یوسف کو اپنے ذل و دماغ اندر لے آؤ کس طرح اسرائیل علیہ السلام دے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کس طرح آئے مصر اندر یہ دی پوری حقیقت سنو بیان کرو ذوالقرنین دا واقعہ ذوالقرنین دی حقیقت کی ہے خضر علیہ السلام کون نے اصحاب کہف کون نے روح دی حقیقت کی ہے تاریخی نوعیت اس طرح کے سوالات لے کے آئے نبی علیہ السلام کو محبوب نے سوالات سنے فرمایا میں جواب دیاں گا لیکن کل دیاں گا دل اندر ارادہ نیت پاکی ہے دل اندر خواہش تمنا چاہت کی ہے دل اندر بات کی ہے وہی آ جائے گی بیان کر دیاں گا کل جواب دیاں گا قریش کہنے لگے کوئی بات نہیں سوال پڑھیا انہوں نے جواب کل ہی ہو جان میں کل آ گیا قریش پھر آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعد آ گیا ہے آج آ گیا ہے کل تساں فرمایا سی لہذا سوالات دے جواب آتے ہو فرمایا میرے تے وہی نہیں آئی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم جواب آج نہیں جواب میں کل دے آؤں تیسرا دن آئے سوالات دے جوابات فرمایا ہجے وہی نہیں آئی 15 دن یا 18 دن گزر گئے وہی نہیں آئی مصطفیٰ بولے نہیں وہی نہیں آئی جواب ارشاد نہیں فرمایا خاموش رہے پیغمبر خاموش رہے میں جواب نہیں دیا گا جب تک وہی نہیں آئے گی کافرہ نے شور برپا کر دیتا یوہت اندر آ گیا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رب چھوڑ گیا تمہیں جو تم پہ وہی کیا کرتا تھا وہی بیٹا کرتا تھا نعوذ باللہ وہ چھوڑ گیا لہذا کیوں نہیں جوابات ارشاد فرماتے جبریل آئے نبی علیہ السلام کو اتنے دن بعد آپ پرشانی دی حالت کفیت اندر فرما والضحا واللیل اذا سجا والضحا واللیل اذا سجا محبوبہ من قسم ہے توڑے چہرے دی سبحان اللہ والضحا من قسم ہے توڑے چہرے دی کہو سبحان اللہ واللیل اذا سجا من قسم ہے توڑی کالیاں خوبصورت زلفان دی کہو سبحان اللہ انہا لے مانا وہی کرنا ہے جو محدثین نے بیان کیا ہے اپنی غلطی نہیں کرنی وضحا دے چہرے والے واللہ ظلمہ والے میرے ہاتھ جڑ گئے رحم کرو مسلک ہے حدیث یہ اور کوئی کام لفظہ دے گھریریاں دی ریڑی کا پکوڑے چکوڑے بیچو آج کل مجھ بھی کئی حکیم پکوڑے دا کھاؤ پکوڑے کوئی اور کام کر لو کیوں مسلک پر داغ دھبا بنتے ہو مانا وہی کرو جو قرآن کہتا ہے جو مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے جو اسناب صلی اللہ الصالحین نے مانا بیان کیا ہے محدثین نے مانا کیا ہے مفسرین نے بیان کیا ہے جو صحیح سند سے مانا مفہوم ثابت ہے وہی بیان کرو ہم انشاءاللہ قرآن کی تفسیر رائے کے ساتھ نہیں بیان ہونے دیں گے قرآن کی تفسیر بالماثور ہوگی بالماثورہ تفسیر ہوگی قرآن کی تفسیر محمد کی حدیث سے ہوگی وہی معنی وہی تفسیر جو رسول اللہ نے کر دی ہے صحابہ کرام نے کر دی ہے سلف صالحین نے کر دی ہے تم نے مانے چڑھاتے ہو والضحا مجھے قسم ہے صبح کے وقت کی واللیل اذا سجا مجھے رات جب چھا جائے اندھیرا چھا جائے مجھے اس رات کی اس وقت کی قسم ہے محبوبہ چھوڑا نہیں ہے ہم نے آپ کو یا اللہ وہی پھر اتنے دن آئی نہیں جبریل تو آیا نہیں فرمان میں آ نہیں سکتا جب تک رب نہ بھیجے میں نہیں آتا میں اس کے حکم کا وحی کا پابند ہوں جب وہ کہتے ہیں میں زمین پہ اترتا ہوں فرمایا یا اللہ تو وہی کی کیوں نہیں فرمایا 15 دن روک لیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے حاضر کون ہے ناظر کون ہے عالم الغیب
مصطفیٰ کی حدیث اللہ کی وحی ہے، اور دنیا کو پتہ چل جائے میرا محمد معصوم ہے، میرا نبی ہے، اور اس وقت تک نہیں بولتا کیونکہ یہ دین قیامت تک رہے گا، محفوظ رہے گا، معصوم رہے گا، قابل عمل رہے گا، یہ شریعت قیامت تک رہے گی۔ اس لیے میں نے وحی کو روک لیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب پیغمبر وحی کا پابند ہے، اور کون امام ہے جو وحی کو چھوڑے اور کہے کہ میری تقلید کرو، میری بات مانو۔ سن لو ساری کائنات کے لوگوں، اہل حدیث کا پیغام سن لو، رب کی زمین پہ کوئی معصوم نہیں ہے، جو معصوم نہیں ہے وہ واجب الاتباع نہیں ہے، ایک ہی معصوم ہے اور وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ قیامت تک اتباع ہوگی تو صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ مصطفیٰ، عظمت اہل حدیث، نام اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، ہم وہی پر کیا ہے، ہمارا ہر عقیدہ وہی پر قائم ہے۔ اللہ عرش پر بلند ہے، کما یلیق بشانہ، ہمارا یہ عقیدہ وہی پر قائم ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس عقیدے پر وہی موجود نہیں ہے۔ اللہ کی صفات جو کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ حق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کا وجہ، اس کے ید، اس کا تعجب، اس کا کلام، ساری چیزیں جو بیان ہے قرآن کا وہ سنت میں وہ حق ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا اور عقیدہ تھا، ہمارا ایمان ہے کہ حاجت روا مشکل کشا صرف رب ہے، اس پر ہمارے پاس قرآنی اور حدیثی دلائل موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اس پر دلیل موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کو پختہ نہیں کرنا چاہیے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ عقائد پیغمبر کی بشریت پر، علم غیب پر، پیغمبر کے سائے مبارک پر ہمارے پاس ایک عقیدہ لائی امتیازی، اس پر دلائل موجود ہے۔ ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ابن خزیمہ کی حدیث موجود ہے۔ ہم رفع الیدین کرتے ہیں، بخاری کی 5 حدیث موجود ہے، 6 حدیث صحیح مسلم کی موجود ہے، اس کے علاوہ اور درجنوں حدیث موجود ہے۔ ہم اللہ مباعد بینی پڑھتے ہیں، حدیث بخاری میں دلیل موجود ہے۔ ہم حمدن کثیرا رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، بخاری کی حدیث موجود ہے۔ ہم دوہری اذان کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث موجود ہے۔ دوہری اقامت، دوہری اذان کے بعد دوہری اقامت کہتے ہیں، حدیث موجود ہے۔ اقاری بلال کی اذان کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اقاری اقامت کہتے ہیں، صحیح البخاری میں موجود ہے۔ پاؤں سے پاؤں جوڑتے ہیں، صحیح البخاری میں موجود ہے۔ 8 تراویح پڑھتے ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ہم بلامین بالجار کہتے ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ہم حمدن کثیرا پڑھتے ہیں، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، لے آؤ ہم تورک بیٹھتے ہیں، حدیث پاک موجود ہے۔ ہم تشہد میں، درمیانی تشہد میں درود کو جائز سمجھتے ہیں، مسنون سمجھتے ہیں، ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے۔ آخری تشہد میں درود کو ضروری سمجھتے ہیں، ہمارے پاس بخاری میں حدیث موجود ہے۔ جب سلام پھرتا ہے تو ہمارے پاس جیسے سلام پھرتے ہیں حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد اونچی آواز سے تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، حدیث موجود ہے۔ استغفر اللہ کہتے ہیں 3 بار، حدیث موجود ہے۔ جو اذکار پڑھتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ جو ہم عمل کرتے ہیں، ایک عمل لائیے، ہم 9 وتر، 7 وتر، 5 وتر، 3 وتر، 1 وتر پڑھتے ہیں، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ 2 وتر پڑھتے ہوئے 2 پر سلام پھر کے ایک الگ وتر پڑھتے ہیں، حدیث موجود ہے۔ 3 اکٹھے پڑھے، درمیان میں تشہد نہیں بیٹھتے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ ہم جرابوں پر مسح کرتے ہیں، دلیل موجود ہے۔ سفر میں 2 نمازیں ظہر اثر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، دلیل موجود ہے۔ ہم بارش میں نمازوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ جو ہم عمل کرتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ ہے کوئی رب کی زمین پر ایسا گروہ جو پہ اذان کہنے پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے، 70 پھوڑی بیٹھنے پر دلیل موجود ہے، اور 7ویں چلی سے عورت پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ کوئی ہے جو کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیتُ پر دلیل موجود ہے۔ جو کوئی کہے کہ ہمارے پاس
پنجابی اردو پشتوں میں نیت کرنے کی دلیل ہماری زبان میں ہمارے الفاظ میں وہ موجود ہے. کوئی ہے تو وہ دلیل لائے, کوئی ایسا عمل بتلائیے جس پر تم کرتے ہو دلیل موجود ہو. اللہ کی قسم یہ سارے اعمال تمہارے بغیر دلیل کے ہیں. ہم اس وقت قدم اٹھاتے ہی نہیں جب تک محمد کی حدیث موجود نہ ہو. نعرہ تکبیر.